ناظرین آداب، نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ یہ پروگرام BA اسلامک اسٹڈیز سال سوم کے ان طلبہ و طالبات کے لیے ہے جنہوں نے علوم و فنون میں مسلمانوں کی خدمات کے پرچے کو منتخب کیا ہے۔ آج کے اس تعلیمی پروگرام میں ہمارے گفتگو کا موضوع ہے فن تعمیر میں سنان پاشا کی خدمات۔ عزیز طلبہ، اسلامی تہذیب عالمی تہذیبوں میں اپنا مستقل وجود اور مقام رکھتی ہے۔ وہ ایک زندہ تہذیب ہے جس کے آثار و نقوش روئے زمین کے ایک بڑے رقبے میں صدیوں سے قائم ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ فن تعمیر تہذیب اسلامی کا لازمی عنصر ہے جس نے آغاز اسلام سے اپنا سفر شروع کیا۔ ہجرت کے فوراً بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسجدیں تعمیر کرائیں جن کی سادگی میں پرکاری تھی۔ فتوحات کے وسعت کے ساتھ عربوں کے تعمیری ذوق نے مزید ترقی کی۔ جب مختلف ممالک کے مقامی باشندے اسلام میں شامل ہوئے تو اسلامی فن تعمیر میں رومی، ایرانی، مصری اور اس سے آگے بڑھ کر اندلسی اور ہندی ذوق شامل ہوا۔ ہر ملک و قوم کے ذوق پر اسلامی اقدار و روایات کا اثر پڑا اور ان عناصر سے مل کر جو طرز تعمیر سامنے آیا وہ کبھی اموی کہلایا، کبھی عباسی، کہیں اس کا نام فاطمی، طولونی، مغربی اور اندلسی پڑا تو کہیں مملوکی، سلجوقی، مغل اور ہندی۔ ان تمام طرز کے نمونوں میں جو قدر مشترک پائی جاتی ہے وہ عقیدہ توحید سے تاثر ہے، روحانیت، عوامی خدمت و بہبود اور انسانیت ہے۔ اس کے مظاہر میں سب سے اول مسجد ہے جو اسلامی معاشرے کی بنیاد کا پتھر ہے۔ اس کے علاوہ مدرسہ، خانقاہیں، شفا خانے، حمام خانے، سرائے اور مسافر خانے، باغات، محلات، شہر، پل، قلعے اور فوجی چھاونیاں، نہریں، تالاب اور فصلیں ہیں۔ بقول واضح رشید ندوی، مسلمان فنکاروں نے ایسے دلپذیر و دلکش فن تعمیر ایجاد کیے کہ جس میں درختوں، پھولوں، پتیوں، بیلوں کی تزئین کاری، محرابوں، گنبدوں اور تکونی چھتوں کے سبب بے مثال حسن پیدا ہوتا ہے۔ مسلمان فنکاروں نے مختلف رنگوں کی آمیزش سے جدت بھرا ایسا نظام مرتب کیا جو نہ صرف خود خوش منظر و دلکش ہو بلکہ اس میں آنکھوں کی تسکین کا بھی سامان ہو۔ اسلامی فن تعمیر کے شاہکاروں کے جرید عالم کی عظمت خود ان نقوش سے ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے معمار اور فنکار کتنے ماہر ہوں گے۔ انہی معماروں میں سلطنت عثمانیہ کے معمار خواجہ سنان پاشا کا بھی شمار ہوتا ہے جن کے بنائے ہوئے فن پارے عالم اسلام میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ سنان پاشا کا نام یوسف بن خضر بک تھا۔ آپ کی پیدائش اناطولیہ کے ضلع قیصریہ میں 1489 میں ہوئی۔ بچپن ہی سے باغوں میں پانی کی کیاریاں کھودنے، جانوروں کے گھر اور گھاس پھوس کے گھر تیار کرنے کا شوق تھا۔ نہایت بلند حوصلے کے مالک تھے، اسی لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے قسطنطنیہ منتقل ہوئے اور اپنی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے فن معماری کے مدرسہ اوجاق میں داخلہ لیا۔ نیز مملکت میں اعلیٰ منصب حاصل کرنے کے لیے فوج میں بھرتی ہو گئے۔ سلطان بایزید کے دور میں فوجی کارروائیوں میں حصہ لیا، عثمانی لشکر کے مراکز اور چھاونیاں تعمیر کیں، پل و قلعے بنائے جس کی وجہ سے سلیم اول کے دور میں اہم فوجی مناصب پر فائز ہوئے۔ سلیمان قانونی کے دور میں انہوں نے نہر بروت اور ڈیونوب پر نہایت ہی قلیل مدت میں پل تعمیر کیے۔ ان میں سے پہلا پل صرف 13 دن کی مدت میں مکمل کیا گیا۔ انجینئرنگ میں سنان پاشا کی خدمات سے متاثر ہو کر سلیمان قانونی نے ان کو سلطنت عثمانیہ کا چیف انجینئر مقرر کیا۔ سنان پاشا کی عبقریت اور صلاحیتیں ان کی تعمیر کردہ عمارتوں میں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ ان کی عمارتوں میں سلجوقی، یورپی اور بازنطینی طرز تعمیر کے اثرات ہیں۔ انہوں نے اناطولیہ میں سلجوقی طرز کی بے شمار عمارتوں کا مشاہدہ کیا۔ جب ینیچری افواج کے ساتھ یورپ میں فوج کشی کی تو وہاں کی بلند و بالا اور ضخیم عمارتوں کا مطالعہ کیا۔ قسطنطنیہ میں بازنطینی دور کی بہت سی عمارتیں ہیں جن میں آیا صوفیہ نہایت خوبصورت اور فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ فتح قسطنطنیہ کے دوران سنان پاشا نے بازنطینی طرز تعمیر پر غور کر کے ایک نئے طرز تعمیر کی بنیاد ڈالی اور فن تعمیر کا نیا اسکول قائم کیا۔ عزیز طلبہ، سنان پاشا نے
ترکی، عالم اسلام اور سلطنت عثمانیہ کے دور دراز گوشوں میں 441 عمارتیں تعمیر کی ہیں جو ان کی عظمت اور مہارت کی شہادت دے رہی ہیں۔ ان میں 94 شاہی مساجد، 52 عام مسجد، 3 اسپتال، 57 جامعات، 41 حمام خانے، 8 پل، 35 محلات، 22 مقبرے، 20 کاروان سرائے، 17 عوامی باورچی خانے، 8 گودام، 7 مدارس اور 6 نہریں شامل ہیں، جو اپنی مضبوطی، پائیداری، خوبصورت نقش و نگار، گلکاری اور ڈیزائن کی وجہ سے نگاہوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ حلب میں مجمع خسرویہ، دمشق میں تکیہ سلیمانیہ، مسجد سنان پاشا، حرم مکی کے گنبد، مدینہ بیت المقدس اور بصرہ میں ان کی تعمیرات اسلامی اور ترکی طرز تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ سنان پاشا نے اپنی تعمیراتی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا مرحلہ طالب علمی کا ہے، دوسرا مرحلہ جس میں پختہ کار ہو چکے ہیں، اور تیسرا مرحلہ جس میں وہ اس فن میں استاذی کے مرتبے کو پہنچ چکے ہیں۔ ان کی زندگی کے پہلے مرحلے کی عمارتوں میں مسجد شہزادہ ہے جسے سلیمان قانونی نے بنوایا تھا۔ اس کی تعمیر 1548 عیسوی میں ہوئی۔ یہ مسجد کل 4 سالوں میں بن کر مکمل ہوئی۔ اس مسجد کی عمارت اہرامی شکل کی ہے جس میں مسجد کے ساتھ مدرسہ اور مہمان خانہ بھی شامل ہے۔ اس عمارت میں ہمیں گنبد کی تعمیر میں سنان پاشا کی اولین کوششوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے مرکزی گنبد کی تعمیر میں جدت پیدا کی اور اس کو 4 نصف گنبدوں سے چاروں طرف سے گھیر دیا تاکہ مرکزی گنبد کے درمیانی وسعت مزید مرتکز ہو جائے۔ اس طرح انہوں نے گنبدوں کی تعمیر کی مشکلوں کو حل کیا۔ اس مسجد کے مرکزی گنبد کا قطر 19 میٹر اور بلندی 37 میٹر ہے۔ سنان پاشا کے دوسرے مرحلے کی عمارتوں میں جامع سلیمانیہ ہے جو سنان پاشا کے مشہور فن پاروں میں سے ایک ہے۔ اس عمارت میں انہوں نے جرأت کے ساتھ نئی تکنیک استعمال کی جس نے عثمانی اور اسلامی طرز تعمیر میں ایک اہم تبدیلی پیدا کی۔ اپنی عمر کے 70ویں دہائی میں انہوں نے اس مسجد کو ڈیزائن کیا۔ یہ فن پارہ 1550 عیسوی سے لے کر 1557 کے درمیان 7 سال میں تیار ہو کر منظر عام پر آیا۔ یہ مسجد بحر اسود کے شاخ زریں گولڈن ہارن کے کنارے پر بلند ٹیلے پر قائم ہے۔ مسجد سے متصل فقراء کو کھانا کھلانے کی عمارت، اسپتال، طبیہ کالج، کتب خانے، اعلیٰ تعلیم کے 4 مدارس اور 2 دکانیں ہیں۔ مسجد کی پشت پر سلطان سلیمان اور ان کی زوجہ کی قبر ہے۔ قریب ہی سنان پاشا کی قبر بھی موجود ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں خواجہ سنان نے متوسط سائز کے مرکزی گنبد کا نظام رکھا جس کی بلندی 53 میٹر اور قطر 27 میٹر ہے۔ ان کے دونوں جانب اضافی گنبد ہیں جن کو نصف گنبدوں کے ذریعے مزید وسعت دی گئی ہے۔ مسجد کا عظیم گنبد آواز کو پھیلانے اور گونج پیدا کرنے کا کام بھی کرتا ہے، اور چھوٹے گنبد بڑی آواز کو جذب کر کے مائک کا کام کرتے ہیں۔ مسجد کی کھڑکیوں میں رنگین شیشے سے تزئین کاری کی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، سنان پاشا کی تعمیری زندگی کے تیسرے مرحلے کی عمارتوں میں جامع سلیمیہ ہے جو سنان پاشا کے تمام کارناموں کا شاہکار مانا جاتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کا حکم سلطان سلیم ثانی نے دیا تھا۔ یہ مسجد 1568 سے لے کر 1574 کے درمیان 6 سال میں مکمل ہوئی۔ اس مسجد کی تعمیر کے لیے سنان پاشا نے ادرنہ شہر کے سب سے اونچے ٹیلے کا انتخاب کیا تاکہ مسجد پورے شہر سے نظر آ سکے۔ مسجد کی تعمیر کے وقت سنان پاشا اپنی زندگی کی 8ویں دہائی میں پہنچ چکے تھے۔ اس مسجد کی تعمیر کے اسباب ذکر کرتے ہوئے سنان پاشا لکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں آیا صوفیہ کی طرح کا بڑا گنبد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری قوموں کے معمار مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ وہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ فائق ہیں، کیونکہ آیا صوفیہ کے گرجا گھر کی طرح کا عظیم الشان گنبد بنانا بہت مشکل کام تھا۔ اس بات سے دل کو تکلیف ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے ارادہ بنایا کہ سلطان سلیم خان کی مسجد میں اپنی صلاحیت لگا دوں گا۔ اللہ کی مدد اور سلطان کی ہمت افزائی سے میں نے اس مسجد کا گنبد آیا صوفیہ کی مسجد کے گنبد سے 6 گز بلند اور 4 گز گہرا تعمیر کیا ہے۔ سنان پاشا نے اس پوری مسجد کو ایک گنبد کی چھت سے مسقف کیا جس میں نصف گنبدوں سے بھی مدد نہیں لی گئی۔
اس گنبد کا قطر 31.25 میٹر ہے۔ مسجد کے 4 نازک مینار ہیں جن کی بلندی 70 میٹر ہے۔ ان کا شمار دنیا کے بلند ترین میناروں میں ہوتا ہے۔ ہر مینار پر 3 جھروکے ہیں۔ صدر دروازے پر 2 مینار ہیں، ان میں ہر جھروکے کے لیے علیحدہ سیڑھیاں ہیں۔ مسجد کا منبر سنگ مرمر سے تراشا گیا ہے۔ ان عظیم الشان اور زندہ جاوید کارناموں کے ساتھ سنان پاشا نے تذکرہ البنیان کے نام سے ایک کتاب بھی املا کرائی اور کئی شاگرد بھی تیار کیے، جن میں احمد آغا، داؤد آغا، سنان صغیر اور یوسف قابل ذکر ہیں۔ سنان پاشا نے طویل عمر پائی اور جولائی 1588 کو 99 سال کی عمر میں قسطنطنیہ میں وفات پائی۔ انہیں جامعہ سلیمیہ کی دیواروں کے ساتھ دفن کیا گیا اور متصل شاہراہ کو ان کے نام سے موسوم کیا گیا۔ عزیز طلبہ، آج کے اس موضوع پر مطالعہ کرنے کے لیے اسکرین پر دی گئی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، جن میں 2 کتابیں شامل ہیں: عربوں کا فن تعمیر، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر غلام معین الدین، مختصر تاریخ ثقافت اسلامی، اس کے مصنف بھی ڈاکٹر غلام معین الدین ہیں۔ ناظرین، آپ اس موضوع پر مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے پتے پر ہم سے رابطہ کریں۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم نے جانا کہ خواجہ سنان پاشا نے فن تعمیر میں کیا کیا خدمات انجام دی ہیں۔ ان کی بنائی ہوئی عمارتیں تاریخ اسلامی میں نہایت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان میں سے چند عمارتوں کا ذکر جیسے جامع سلیمانیہ، جامع سلیمیہ اور شہزادہ سلیمان کا تذکرہ کیا گیا۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ موضوع یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلے سیشن میں ہم پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آداب۔